أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 33 इंशाल्लाह, हामिले कुरान को मुकद्दम रखना। عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے دو آدمیوں کو جمع کر کے پوچھتے ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ پھر جب ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے لحد میں آگے کر دیتے، پھر فرماتے میں قیامت کے دن ان لوگوں پر گواہ ہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں ان کے خون سمیت دفن کیا جائے اور انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو مقدم کس کو رکھا گیا؟ حامل قرآن کو۔ یعنی اگر 3-4 لوگ اکٹھے ہیں تو ان میں سے ترجیح کس کو دی جائے گی؟ پرائیورٹی کسے ملے گی؟ وہ جو صاحب قرآن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خالی دیکھیں، آپ کہیں کہ یہاں پہ تو بس دفنانے کی بات ہوئی ہے، لحد میں اتارنے کی بات ہوئی ہے۔ زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں حامل قرآن کی بہت فضیلت ہے۔ حامل قرآن کی فضیلت ہم پچھلی کافی ساری احادیث میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جو کیا واضح کرتی ہے ہمارے لیے۔ یہ ہمارے لیے یہ ساری احادیث جتنی بھی ابھی تک ہم نے قرآن کے حوالے سے پڑھی ہیں، یہ ہمیں بار بار احساس دلا رہی ہیں، ہمیں اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کروا رہی ہیں کہ ہمیں قرآن ہر حال میں پڑھنا ہے، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے بھی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی۔ اس قرآن سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جیسے ہم اس قرآن سے پیچھے ہٹے، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ، دونوں ہی خراب۔ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، اس کو حفظ کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن والے کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو وہ امامت کا حقدار ہوتا ہی ہے، لیکن دیکھیں موت کے بعد بھی قبر میں اتارے جاتے وقت بھی اسے دوسروں پر مقدم کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کیا امامت ملتی ہے، کیسے ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقرر معیار جو ہے وہ مقرر کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کی امامت وہ شخص کرے جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا اور یاد رکھنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا ہی شخص قوم کی امامت کے قابل ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسرے علوم بہت زیادہ حاصل کیے ہوتے ہیں، اس میں مہارت حاصل کی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی صاحب قرآن آتا ہے نا تو سب کے دل تھم جاتے ہیں، اور صاحب قرآن کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کی بات کو پراپرلی سنا بھی جاتا ہے اگر اس کو بات کرنی آتی ہو صاحب قرآن میں۔ لیکن یاد رکھیں صرف اس کو حفظ کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، حفظ کرنا ایک حصہ ہے، حفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر آگے اچھے طریقے سے احسن انداز میں بغیر ضعیف روایات بیان کیے، بغیر اپنے پاس سے تفاسیر بیان کیے، سادہ الفاظ میں عوام الناس جس کو آسانی سے سمجھ سکے اس طریقے سے آگے بیان کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، تو ہی وہ بنے گا صاحب قرآن۔ اگر آپ خالی حافظ قرآن کی بات کریں تو حافظ قرآن کو اجر تو بہت ملے گا، ایک ایک حرف پڑھنے پر اسے روزانہ دیکھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر وہ حفظ کر رہا ہے تو روزانہ کتنا سبق پڑھتا ہوگا؟ اگر 1 رکوع پڑھا، اس نے 2 رکوع پڑھا، 3 رکوع پڑھا، سبق ہوتا ہے، سبق کے ساتھ سب کی ہوتی ہے، پچھلا سبق ملا کے سنانا ہوتا ہے، پھر ساتھ منزل ہوتی ہے۔ جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے سبق سب کی منزل کیا ہوتی ہے، تو وہ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ان کو جو ہر حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں نا، وہ تو انشاءاللہ عز و جل ضرور ہی ملیں گی، لیکن 4 چاند لگ جائیں گے جب اس کو ان کا ترجمہ بھی پتا ہوگا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔
اور پھر جب ہم اس کو سمجھیں گے، پھر عمل کریں گے، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ پورے معاشرے میں قرآن کو پھیلانے والے بن جائیں گے. دنیا میں، خالی آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی، جیسے بھی بات کی کہ قوم کی امامت کا صرف وہی شخص حقدار ہے جو کون ہوگا؟ صاحب قرآن. اسی طرح سے لیڈرشپ کا بھی وہی حقدار ہوتا ہے. اسلام میں عزت، تکریم اور مرتبے کا معیار مال و دولت نہیں ہوتا ہے، خاندانی حسب نسب نہیں ہوتا ہے، بلکہ تقوی اور علم قرآن ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو بھی، جس کے دل میں بھی تقوی ہے اور اس کو قرآن کا علم ہے، تو پھر اسے دنیا میں بہت معزز سمجھا جاتا ہے، اسے سب لوگ عقل مند سمجھتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کسی بھی زندگی کے موڑ پہ انہیں کسی مشورے کی ضرورت پڑے تو کیا کرتے ہیں؟ ان سے رابطہ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے، بے شک وہ آپ کی رائے سے اپوز کر رہے ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ کے طور طریقے ان کو پسند نہ ہو، آپ ان کی طرح ان کی محفلوں میں نہ بیٹھتے ہوں، ان کی طرح گانے نہ گاتے ہوں، ان کی طرح گیمز نہ کھیلتے ہوں، لیکن جب بھی کوئی مشورہ زندگی کے حوالے سے چاہیے ہوگا نا، وہ آئیں گے آپ کے پاس. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ نے اس بندے کو قرآن کا علم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اور تو جس نے قرآن پڑھ لیا، اور نہ کہ صرف پڑھا بلکہ سمجھ کے پڑھا، ٹھیک ہے، تو یقیناً اس کو تو خیر کثیر مل گئی. اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو حکمت عطا فرما دی، اسے تو خیر کثیر ملی. تو اہل القرآن جو ہے نا، وہ صرف دنیا میں معزز نہیں ہوں گے، اس کے بعد آخرت کی طرف بھی آئیں، آخرت میں بھی معزز ہوں گے. ایک حدیث تو بھی ہم نے پڑھ لی ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار فضائل ہیں جو آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو دراصل جو صاحب قرآن ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یقیناً ایسے لوگ اپنے گھر والوں کے لیے بھی قابل رشک ہوں گے. جس انسان کے سینے میں قرآن کا علم نہ ہو، وہ روحانی طور پہ ویران ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، چاہے جو مرضی علومات نے حاصل کیے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر قرآن یاد ہے نا آپ کو، تو آپ کا دل آباد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ یاد نہ ہو، وہ اس ویران گھر کی طرح ہے جس میں کوئی رہتا نہ ہو. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، آج ہی سوچیں، کیا مجھے کوئی قرآن کا حصہ یاد ہے؟ کتنا یاد ہے؟ حدیث کتنی واضح ہے کہ جس کے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے. تو ہم نے اس گھر کو، اس دل کو آباد کرنا ہے، اور اس دل کی آبادی قرآن پہ منحصر ہے. جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے، یہ دل آباد ہوتا جائے گا، دنیا کے غموں پریشانیوں سے نکلتا چلا جائے گا، اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا. اچھا، آخرت کی اگر بات کریں تو قرآن یاد کرنے کی برکت صرف حافظ تک محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کا فائدہ آپ کو پتہ ہے اس کے والدین کو بھی پہنچتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا، اسے سیکھا اور اس پہ عمل کیا، تو قیامت کے دن اس کے والدین کو نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی چمک جیسی ہوگی. سبحان اللہ. اتنی فضیلت. کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا، ہم بچے کو قرآن حفظ کروا دیں، ہماری 7 نسلیں بخشی جائیں گی، یہ تو میں نے آج تک حدیث نہیں پڑھی. میرے ناقص علم کے مطابق تو ایسا کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے کوٹ کی جاتی ہے یہ حدیث، واللہ اعلم. ہاں، یہ ضرور ملتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا. تو نور کا تاج تو سب کو چاہیے، اور اس کی چمک بھی کیسی؟ کہ سورج کی چمک جیسی ہوگی. سبحان اللہ. سورج کہاں ہے اور اس کی روشنی کہاں تک آتی ہے؟ اس کی روشنی میں ہم دن میں سارے کام کر لیتے ہیں، ہمیں کسی لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. آرٹیفیشل لائٹ جو ہم چلا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سورج جاتا ہے کتنی لائٹس آتی ہیں. آرٹیفیشل لائٹ جتنی مرضی چلا لو، وہ روشنی نہیں ملتی جو سورج کی ملتی ہے. تو سوچیں، ایسا تاج مجھے پہنایا جا رہا ہو، آپ کو پہنایا جا رہا ہو، یا ہمارے والدین کو پہنایا جا رہا ہو، سبحان اللہ، اپنے آپ میں ہی رشک کی بات ہے یہ. اس کے علاوہ جو قرآن ہے نا، وہ قیامت کے دن جھگڑا بھی کرے گا ہمارے لیے، سفارش بھی کرے گا. کیا سفارش کرے گا؟ کہ یا اللہ، میں نے اس کو رات سونے نہیں دیا، اس لیے کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے راتوں کو اٹھ اٹھ کے پڑھتا تھا. تو وہ ہماری سفارش کرے گا جب تک کہ وہ ہمیں جنت میں داخل نہ کروا دے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کے آئے گا۔ تو قرآن مجید کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ گویا زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اپنے دل کو اللہ کے نور کا مسکن بنانا ہے۔ یہ انسان کو دنیا میں عزت اور امامت عطا کرتا ہے اور قبر میں روشنی بھی دیتا ہے اور جنت میں بلند مقامات پر پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے نا۔ کیونکہ کیا کہا جائے گا صاحب قرآن کو کہ پڑھتا جا آیت اور سیڑھیاں چڑھتا جا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے درجات وہاں پہ بھی بڑھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہر آیت کے ساتھ نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی۔ دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی نیکی آپ کو قیامت کے دن بھی ملے گی، ٹھیک ہے، باقی ساری نیکیاں ہم صرف دنیا میں کر سکتے ہیں نا، مرنے کے بعد تو مال نامہ آپ کا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن صاحب قرآن جو ہے نا، جس نے یاد کیا ہوگا، پڑھنے سمجھنے والا ہوگا، قیامت کے دن ان سے کیا کہا جائے گا؟ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، رینکس بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ پڑھتا جا رہا ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہوگا اور اس کے درجے بلند ہوتے جا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے۔ قاری قرآن کو بھی، پہلے تو آپ نے کس کے بارے میں پڑھا؟ ماں باپ کے بارے میں۔ تو قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے رب، اس کو اور زیادہ عزت افزائی دیجئے، تو قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پورا پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا، ایسی ایسی باتیں کرے گا۔ کب؟ جب ہم اس کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھیں گے یا ہم روزانہ اسے کھولیں گے اور پڑھیں گے، رسمن نہیں پڑھیں گے۔ میں نے دیکھا لوگ اس کو رسمن پڑھتے ہیں، جب کسی کے گھر کوئی فوت ہو جاتا نا تو قرآن لے آؤ جی، 2.5 پارے پڑھنے انہوں نے، اس وقت قرآن کھولا جاتا ہے، اس کے بعد پھر غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی مر جائے تو پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی جب لوگ کراتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے، یا جب قبروں پہ لوگ جاتے ہیں تو قرآن ساتھ لے جاتے ہیں، وہاں جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں مردے کی بخشش کے لیے۔ بھئی اس نے زندگی میں کیا کیا؟ یہ قرآن زندوں کے لیے، یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم مردوں کی روح کی تسکین کے لیے، ان کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ قرآن تو وہ ہے جو وہ بندہ پڑھ کے چلا گیا۔ یہ قرآن خوانی جو ہم کرتے ہیں نا، یہ میں جو آپ ہم مل کے قرآن پڑھتے ہیں، اس میں اس کو کیا ملے گا؟ یہ ہمارے لیے، ہم نے جتنا پارا پڑھا ہمیں اس پہ اجر ہے۔ اگر آپ نے 1 پارا پڑھا، 2 پارے پڑھے، 4 پارے پڑھے، اس کے پیچھے یہ اعتقاد مت رکھیں کہ ہمارے پڑھنے سے اس کو ثواب ملے گا۔ ہمارے پڑھنے سے اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کا عمل کا وقت ختم۔ ہاں، ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو اس کو کچھ نہ کچھ آسانی ہوگی اس کے لیے۔ تو دیکھیں کہ قرآن اس کے مرنے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد، اس طرح سے آپ کی اولاد کے پڑھنے سے یا جو بھی آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا۔ تو بہتر کیا ہے کہ دنیا میں خود پڑھ لیں۔ دنیا میں خود پڑھیں گے تو ہمارے لیے دنیا بھی آسان ہوگی، آخرت بھی آسان ہوگی۔ اس قرآن کے اندر کیا ہے وہ ہم سب کو، ہمیں وہ سب آتا ہوگا تو ہم قبر میں جو ہم سے سوالات کیے جائیں گے اس کے جوابات دے سکیں گے، ورنہ ہم جاہل ہوں گے۔ منافق کیا کہے گا جب اس سے پوچھے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے؟ تو کیا کہے گا؟ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، لوگ کہتے تھے کہ میرے جو آخری نبی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر دین کا پوچھا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ پتہ نہیں مجھے میرا دین کیا، لوگ کہتے تھے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو دنیا میں ہم بے شک زبان سے جتنا چاہے کہتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خالی زبان سے نہیں کہنا، دل سے کہنا ہے، ایمان ہونا چاہیے اور عمل ہمارا ویسا ہونا چاہیے۔ اور اس کی پہلی جو چیز، پہلی جو دلیل ہے نا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کی پہلی دلیل اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ یہ گواہی دے گا ہم نے کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس حدیث کے دوسرے حصے میں جائیں تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں پر گواہ ہوں گا، اور کیا کیا؟ ایسے لوگوں کو ان کے خون سمیت دفن کیا جائے اور انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی کس کی فضیلت ہے؟ یہ شہداء کی فضیلت ہے۔
ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں ان شہداء پر گواہی دوں گا، یہ ان کے بلند مرتبے کی حتمی سند ہے۔ گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ ان مخلص بندوں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں یا اللہ۔ تو اللہ کے رسول کی گواہی جس کے حق میں ہو جائے تو اس کی مغفرت اور جنت تو انشاءاللہ عز و جل پکی ہے، پھر تو کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل نہیں دیا اور ان کے جسموں سے بہنے والا خون اس کے سمیت ہی انہیں دفن کر دیا۔ اللہ اکبر، کیونکہ خون کی مہک جو ہوتی ہے نا ان کی، وہ کستوری جیسی ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں وضاحت ملتی ہے کہ شہید کے جسم سے نکلنے والا خون قیامت کے دن رنگ میں تو خون جیسا ہی ہوگا لیکن اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ یہ خون اللہ کی راہ میں وفاداری کی دیکھیں سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے اسے دھویا نہیں جاتا ہے۔ شہداء احد کو بھی ان کے انہی کپڑوں میں دفن کر دیا گیا تھا جو انہوں نے پہن رکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے دیکھیں ایک ہمارے پاس فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جو بھی مسلمان میدان جنگ میں کفار کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، اسے نہ غسل دیا جاتا ہے، نہ اس کے کپڑے تبدیل کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ جس حالت میں جاتا ہے اسی حالت میں اسے دفنا دیا جاتا ہے اور ایسی ہی حالت میں اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ پہلے حصے پہ ہم ذرا زیادہ توجہ دے رہے ہیں قرآن کی طرف۔ اس کے علاوہ یہ حدیث ہمیں صحابہ کرام ان کی عظیم قربانیوں کی بھی یاد دلاتی ہے اور ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دی جانے والی جانیں کبھی ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ قبر کی تاریکی سے لے کر قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے مخلص اور قرآن سے محبت کرنے والے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ انہیں عزت کا مقام وہاں ملے گا، وہ ان کے حصے میں آ کے رہے گا، کوئی ان سے وہ مقام چھین نہیں سکتا، لے نہیں سکتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا، ہماری قبر، ہماری آخرت سب بہت اچھی گزرے تو پھر ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں ہمارے پاس، قرآن اور حدیث۔ جو بھی انسان ان پر رہے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہیں پہ رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔